السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ حرمت کے مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت اور ہر طرح کے فسادات سے منع فرمایا گیا ہے۔ ذی الحجہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بہت سی فضیلت حاصل ہے۔ ان ایام کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ارشاد فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں کی فضیلت میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ کچھ احادیث آپ سے شیئر کروں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل شانہ کو عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی ان دنوں کی عبادت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جان و مال سمیت نکلے اور ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی کہ وہ شہید ہو جائے۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے برابر زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں، اور نہ کسی دنوں میں نیک عمل اتنا پسند ہے جتنا ان دنوں میں، بس تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح، تکبیر اور تحلیل کیا کرو۔ اس عشرے میں دن کو روزہ اور رات میں عبادت کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق ہر مرد، عورت، مسافر، مقیم سب پر تکبیر واجب ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عید کے چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے، البتہ عورتیں یہ تکبیرات آہستہ آواز سے کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے پہلے ان سب بنیادی باتوں کا جاننا ہم سب پر لازم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادات اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے سب اپنے ان 10 دنوں کی فضیلت کو اچھے سے سمجھ سکیں اور ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔